الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إذا جاء نصر الله والفتح, when there comes the help of Allah and the victory. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, and you see men entering the religion of Allah in companies. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then celebrate the praise of your Lord and ask His forgiveness, for surely He is often returning to mercy. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی, بولے کہ ضعف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا, پاس میرے آؤ زہرا, تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دکھ در, لے آؤ یمنی چادر, جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں باعث کو قلب مستر. دیکھ کے والد کی صورت, دیکھ کے والد کی صورت, دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹے نبی, کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن, بولے یہ ہے خوشبو کیسی. تحت کے سایوں لگتا ہے, تحت کے سایوں لگتا ہے. کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام, نانا آپ میرا سلام. کرج اجازت مل جائے, تحت کسا جائے کلام. بولے نبی آ جاؤ حسن, بولے نبی آ جاؤ حسن, تم میرا عکس و نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا, آ پہنچے شوئے کرب بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا, بولی ملکہ روز جزا, یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ
فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے اسے بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے یوں ہے لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے قلم یہ شعر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی ستم سب ہے تحت کسا علم و تقوی و طہارت کی علم و تقوی و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے علی پیغمبر سے ابرو کرم جو دربر سے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ فاتح خیبر بدر حنین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آ گئے تحت کسا جو علی کہنے لگے تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی تبھی حبیب خدا نے کہا تبھی حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میرے نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کے زیبا زین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے کفیل و وکیل ان میں چھٹا میں بن جاؤں گھر ہو اجازت رب جلیل فرش زمین پہ جاؤں میں فرش زمین پہ جاؤں میں پا جاؤں قرب سبتین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آئے زمین پہ جبرائیل بولے نبی سے فکر خلیل آپ بات درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل اہل کسا کی محبت میں اہل کسا کی محبت میں طلب کیے اس نے کونین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن
حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تب یہ حبیب خدا نے کہا پر جو کوئی حدیث کے ساتھ جتنے وہاں ہوگے مومن سب کی ہوگی قبول دعا الہی آمین قسم ہے مجھ کو رسالت کی قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکھ اور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شہنشاہ خراسان مولا امام رضا کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پرنور منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت کے جیسا ہے روح پرور اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پرنور منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے مراد کوئی پا گیا ہو جنت میں جیسے کوئی آ گیا ہو اتنا سکون ہے روضے کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پرنور منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے جہاں کے غموں کو بھلا کے روضے پہ آیا ہوں مولا رضا کے توبہ کروں گا جالی پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پرنور منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر وقت ہے ایک ہجوم مثالی ہوتا نہیں ہے روضہ یہ خالی ہے سامنے زائروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر باب رضا کا پرنور منظر اللہ اکبر اللہ اکبر آنکھوں میں روضہ رضا کا بسا ہے دل کو یقین نہیں آ رہا ہے
میں آ گیا ہوں مولا کے در پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم شیر مولا رضا کی زیارت گویا کہ ہے سیدہ کی زیارت، کس منزلت پہ ہے قبر اطہر، اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رب دعا یہ ورد زباں ہے، ہو دور جو قبر کی سختیاں ہے، جنت میں داخل ہوں روز محشر، اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا رضا کے جو ہم مہمان ہے دور غم سے بڑے شادماں ہے، کیسے کیسر کے لب پر ہے شکر داور، اللہ اکبر اللہ اکبر، باب رضا کا پر نور منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت کے جیسا ہے روح پرور، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مشہد جانے کی تمنا ہو تو بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارضہ، اما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام اور اخت الرضا کی ولادت بہت بہت زیادہ مبارک ہو، اور یقیناً جب ولادت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے امام کاظم علیہ السلام اور نجمہ خاتون کی گود کو اس طرح سے اس نور کے طلوع سے منور فرمایا کہ جیسے ہی امام کاظم علیہ السلام نے پہلی بار نور علی ابن موسیٰ کو دیکھا، علی نام ہے نا، تو فوراً یہ اعلان کر دیا، شباہت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اس طرح سے ملا دیا، اور شباہت کی بات کی، کہا یہ میرا بیٹا علی اور میرے جد علی،
اور ان دونوں کی محبت، کیا علوی محبت، آپ سب کو بہت مبارک. اور کہا جو بھی جس طرح امیر المؤمنین کے ساتھ جس نے ناانصافی کی، رب اس سے غضبناک. اسی طرح اگر کوئی میرے بیٹے علی کے ساتھ، علی ابن موسیٰ کے ساتھ ناانصافی کرے گا، علی ابن امیر المؤمنین کی طرح، اس کے لیے وائے اور ویل اور نار اور آتش جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے. تو ایسی ہستی جسے پروردگار عالم نے دامن ام الرضا نجمہ خاتون، اور میں اس حوالے سے ضرور سلام اور درود بھیجنا چاہوں گی مادر امام رضا پر، مادر حضرت معصومہ پر. اور ہم سب بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے زمانے کی، ہماری مائیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ سیرت حضرت معصومہ اور امام رضا کی مادر پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنے فرائض کو بطور احسن انجام دیں. دیکھیے امام رضا علیہ السلام کی ماں نجمہ خاتون کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی اللہ نے آپ کو فرزند دیا، امام رضا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے امام کاظم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھی، لیکن جناب نجمہ خاتون سے صرف 2 اولاد ہے، ایک امام رضا اور ایک حضرت معصومہ. دیٹس اٹ، ماں کا کردار. اور پھر امام رضا کی ولادت کے بعد ایک ریکویسٹ لے کر جاتی ہیں حضرت نجمہ خاتون. اور وہ ریکویسٹ کیا ہے؟ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے ایک مدد کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچہ ہونے کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تو میرا جو وہ ٹائم ہے ورد کا، ذکر کا، می ٹائم، جو اصل میں عبادت اور ریفلیکشن کا ہے، مجھے اس ٹائم کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. شاید آپ سب تعجب کریں گے، کیا یہ پاسبل ہے آپ مادر امام بنے اور آپ کو پھر بھی اپنے لیے ٹائم چاہیے ہو؟ جی ہاں، یہ بہت معتبر واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ماؤں کو سب سے زیادہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت، ماں باپ دونوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے آپ کو ہم نگلیکٹ نہ کریں. دیکھیے کس مقام پر جناب مادر امام رضا پہنچ رہی ہیں کہ آپ کا نام تکتم تھا، ٹھیک ہے. پھر آپ کو خیزرہ کا لقب دیا گیا، خیزرہ کے بعد آپ کو شقرہ کہا گیا، شقرہ کے بعد آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا. یعنی آپ کی ذاتی، جسمانی، روحانی، انر آؤٹر تمام اخلاقی فضائل اور بیوٹیز کو ان اسماء اور ناموں کے ذریعے ہمارے سامنے اجاگر کیا گیا ہے. اور یہ بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ نام تو تکتم تھا، لیکن جیسے ہی امام کاظم علیہ السلام نے اپنی ہونے والی بہو کی تربیت کا آغاز کیا تو نام رکھ دیا نجمہ. اور جیسے ہی گود میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تو پورے وجود کے ساتھ امام کاظم امام ہے، آپ نے فرمایا یہ تو طاہرہ ہے، طاہرہ، پاک 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 پاک. اور خود جناب نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ کنتو اسمع فی منامی تسبیحہ و تحلیلہ و تمجیدہ. میں عالم جب امام رضا میرے بطن میں تھے تو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی تھی، یعنی اتنی طہارت ہے کہ میں تسبیح امام کو سن رہی تھی. اور کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی. اور جب بی بی نجمہ خاتون تلاوت کرتی ہوں گی قرآن کی تو امام رضا سن رہے ہوتے ہوں گے. تو اللہ کرے ہمارا گھر بھی ذکر قرآن اور ذکر نام الہی سے منور رہے. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جو کہ تکتم ہے، نجمہ بنی، نجمہ سے جو ہے طاہرہ کا لقب ملا، اور اخلاق اتنا پیارا ہے کہ خیزرہ کہا گیا. خیزرہ کا مطلب وہ بہت ہی نرم و بہت مہربان ہونا. اور پھر شقرہ بھی ہے کیونکہ آپ کا چہرہ بھی اتنا منور تھا کہ آپ کو یہ شقرہ کا بھی لقب دیا گیا ہے. یہ ہستی کس انداز سے ہمیں سکھا رہی ہے کہ کتنا یہ خوبصورت اور
پیارا کام ہے. اور آئیے آج ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے توسل کر کے. تو یہ بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ جو القابات ہے نا، نام تو علی ہے، علی ابن موسیٰ، لیکن یہ لقب کیوں ملا رضا؟ آئیے اس رضا سے ہم توسل کرتے ہیں. یا سریع الرضا، ہم اللہ کو کہتے ہیں. اللہ کون ہے؟ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم بڑے ہی نامکمل اور ناقص سے کام کریں، اللہ فٹخ سے اس پر کہتا ہے ٹھیک ہے، مان لیتا ہے، فضل سے کام لیتا ہے، عدل سے نہیں. عدل کا مطلب یہ کہ میں نے آپ سے کہا ہے یہ 10 چیزیں ادھر ہونی چاہیے، یہ 10 کے 10 یہاں پر ہو. اور مثلا فضل یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک ٹیڑھا سا رکھا، دوسرے کا آدھا رکھا، تیسرا بھی تقریباً رکھا یا نہیں رکھا، اور آپ کے بس ڈن اٹ، ماشاء اللہ، اتنی جلدی سے راضی ہو جائے، جلدی سے ایکسیپٹ کرے. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ ہستی جو ہمارے یسیر ناقص کاموں کو ایسے قبول کرتے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، اور ہمارے کثیر خطاؤں کو جو اتنا زیادہ ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. سو ایسے رب کا نام ہے سریع الرضا، اور امام رضا اسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یعنی ایسا امام جو امامت کے بارے میں بھی جن کے ماشاءاللہ احادیث سب سے زیادہ ائمہ میں ملے جاتے ہیں. یعنی جو اپرچونٹی امام رضا علیہ السلام کو ملی ہے نا امامت کو انٹروڈیوس کرنے میں، اور مناظروں میں، ڈیبیٹس میں، شہر طوس میں، جو شہر نیشاپور میں، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو نہیں ملی. تو اس میں امام رضا اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے. امام تو اس کو کہتے ہیں جو الانیس الرفیق الاخ الشقیق والاب الشفیق والام البر لولد الصغیر. میری جانیں قربان ہو امام رضا علیہ السلام پر کہ آپ نے مختلف انداز سے امامت کا تعارف کروایا، ہمارے سامنے آسان بنایا. اور ایک جو طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ سب سے اہم 4 ہی ریلیشن شپ ہوتے ہیں، فرینڈز کا، مدر کا، فادر کا، بردر سسٹر کا. ان 4 کو کور کیا، اور آپ نے فرمایا کہ امام جو ہے نا وہ ایک جگری دوست کی طرح ہوتا ہے. امام جو ہے وہ ٹوینز برادر کی طرح، یعنی ٹوینز کی طرح، شقیق یعنی بہت 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 زیادہ جو قریب ہو، عام سسٹر اینڈ بردرز یا بردرز اینڈ بردرز نہ ہو. اور پھر کہا کہ وہ بہت ہی مہربان باپ اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی ماں جو چھوٹے بچے پر رحم کرتی. یہ 4 کے ذریعے امام نے سکھایا کہ کتنی قربت ہمیں ہونی چاہیے امام کے ساتھ، کتنی زیادہ، اتنا پیار. اس لیے امام رضا علیہ السلام کو امام رؤوف کہا جاتا ہے، امام مہربان کہا جاتا ہے. تو آج ایسے امام مہربان سے ہم نے توسل کرنا ہے. اور سسٹر شاہین جان نے اپنی خوبصورت اکیڈمی کے تھرو ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب مل کر یہ عبادت کر سکیں. تو آئیے امام رضا سے ہم راضی برضائے الہی ہونے کی اس صفت کو اخذ کرتے ہیں. اور یہ واقعہ دیکھیں تو صحیح، آپ جب مدینہ سے طوس کی جانب، مشہد کی جانب، ایران کی جانب تشریف لا رہے تھے، راستے کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مختلف راوی ہیں جو بتاتے ہیں ہم ساتھ تھے، ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا. ایک بات جو میں واقعی بتانا چاہوں گی وہ تھا کہ امام کیونکہ نماز قصر پڑھ رہے تھے، سفر بہت زیادہ تھا، تو آپ قصر نماز میں کیونکہ آپ 2 رکعت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے تھے، 2 رکعت جو نہیں پڑھنی اس کی انرجی، اس کا ثواب بھی لینے کے لیے تسبیحات 4 پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ we even, because we have hadith that when in particular days every month we as a women when we don't allowed to pray salah,
سو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ہمیں تسبیحات اربعہ کی طرف جانا ہے. دیٹ از دا بگیسٹ گفٹ وچ وی کین ٹیک from this journey from Medina till Tus, because the amount of tasbihat arba'a which Imam used to recite was really noticeable and remarkable. اب آپ نے ایک تو ہمیں یہ سکھایا اور دوسرا بہت سے واقعات ہوئے, پیارے پیارے واقعات ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ جو بڑا ٹچی ہے, بڑا خوبصورت ہے اور رضا کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے, علی کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے, وہ ہے موسیٰ بن سیار کا واقعہ. موسیٰ بن سیار کہتے ہیں کہ ہم ابھی طوس کے قریب ہی پہنچنے والے تھے. ایک بہت دیکھا شور ہو رہا ہے, رونے کی آواز ہے, مجمع ہے. قریب جب گئے تو پتہ چلا وہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے اور جنازہ اٹھنے والا ہے اور اٹھ رہا ہے. تو امام اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کے آپ نے جنازے کی طرف رخ کیا اور اپنے آپ کو پہنچایا. اس طرح سے آپ نے جنازہ اٹھایا جیسے مثال عربی میں اس طرح سے دی ہوئی جیسے وہی بچہ جو ہے وہ ماں سے کیسے چپک جاتا ہے, یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ. اور جو باتیں کی موسیٰ بن سیار سے کہا کہ ہماری کسی شیعہ کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور آپ کو توفیق ملے تو آپ کو خدا ایسی طہارت پاکی عنایت فرماتا ہے. میں حیران ہوا کہ اس شوق اور ذوق کے ساتھ امام. اور پھر جب جنازے کو زمین پہ رکھا گیا تو وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا. موسیٰ بن سیار کہتے ہیں میں نے ایک اور منظر دیکھا, میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. وہ منظر یہ تھا کہ امام نے مجمع کو ہٹایا, اپنے آپ کو جیسے ایک دم سے جا کے میت سے اپنے آپ کو قریب کر دیا. وہ جس طرح رشتہ دار کے لیے سب جگہ نہیں دیتے کہ جی میت کی اولاد آئی ہے تو اس کا سب سے زیادہ حق ہے, اس کو سب سے زیادہ قریب آنا ہے, اس طرح سے امام نے خود اپنے آپ کو پہنچایا. میں حیران ہوا کہ امام تو پہلی مرتبہ اس طوس کی جانب آ رہے ہیں, یہ کیا امام فرما رہے, کیا کیا امام نے؟ اس میت کے سینے پر ہاتھ رکھا. کتنا خوش نصیب ہے وہ شیعہ. ہاتھ رکھ کے اس کا نام لیا, فلان ابن فلان, تجھے میں اس ابدی وطن میں ایک عظیم جنت کی بشارت دیتا ہوں. اوئے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ بشارت مل جائے, جسے یہ عظیم خوشخبری مل جائے. جس طرح شقیقہ کے لیے امام کاظم علیہ السلام نے اپنے اور خاص کفن کا حصہ دیا اور اتنا اہتمام کیا. تو اصل اہتمام تو ہمارا اس وقت کا ہے. یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہو, ہم امیر سے امیر ہو, غریب سے غریب ہو, دکھی سے دکھی ہو, خوش سے زیادہ خوش ہوں, جو بھی ہو, ہمیں بالآخرہ وہ زندگی گزر جائے گی. گزر کے ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ ہم نے قبر تک پہنچنا ہے. اب قبر کے بعد سے زندگی کا جو آغاز ہوگا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. That is forever. تو یہاں اس کے لیے ہم نے فکر کرنی ہے. یہ تو کٹ جائے گی, یہ تو گزر جائے گی. وہاں کی فکر کریں جہاں گزرنا نہیں ہے. وہاں ہمیں نور اور جمال فرزند زہرا امام موسیٰ ابن علی ابن موسیٰ الرضا مہربان امام کی جمال کی زیارت کی ضرورت ہے. السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا بزیارتک و زیارت اختک المعصومہ و رحمت اللہ وبرکاتہ. سلام اور درود ہو آپ پر یا امام رضا. ہمارا نام بھی سچے ظاہروں میں لکھ دے, ہمیں اپنے پاس بلا دے. امام نے کیا کیا؟ امام نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھا. وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے, اس کو بشارت دی. بشارت دینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے دعا دی اور آپ آئے. تو موسیٰ بن سیار نے حیران ہو کر پوچھا, مولا آپ کیسے اس کو جانتے ہیں؟ اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی عاقبت بخیری, اس جنت کی خبر, یہ سب آپ نے کیسے دے دی؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا, ہم ایز اے امام روحانی پدر عام باپ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہمارا روح کا رشتہ جسم سے زیادہ ہے, وہ خون کا رشتہ تو کچھ نہیں ہے. یہ خون سے زیادہ روح و ایمان کا رشتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ ہمارا شیعہ جہاں بھی ہو, ہمارے لیے مشرق و مغرب نہیں ہے,
یہ تم لوگوں کے لیے زمان اور مکان، ہم زمان و مکان سے بالا تر. اور کہ جب ہمارا شیعہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، ان کے اعمال بار بار ہمارے پاس آتے ہیں. یہ کیسا باپ ہوا جس کو اپنی اولاد کی خبر نہ ہوئی؟ تو باپ نہ ہوا نا. تو یہ اور اولاد کے مشکل وقت پہ اگر اولاد صحیح اولاد ہے تو باپ نہ آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیے تو صحیح، اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ امام، ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمیں کتنا چاہتے ہیں، اور تمام ائمہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں. یعنی ہمیں ہم سے بھی زیادہ، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. اس پہ یقین ہے، پکا یقین ہے، ڈیٹیل میں یقین ہے، اس کا احساس ہے. اس کا یقین کے اثرات دکھائیں، اس کے یقین کی وجہ سے جو خوشی آتی ہے، جو کنیکشن آتا ہے وہ دکھائیں. وہ نظر نہیں آتا ہمارے اندر افسوس کے ساتھ. تو یہ اس کے ذریعے آج ہم نے توسل کیا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اور امام کی دعائیں لینی ہے انشاءاللہ، اور لے سکتے یقیناً یقیناً یقیناً. امام کو غوث هذه الامہ کا لقب ملا ہے. غوث یعنی پناہ گاہ، عالم و آل محمد کا لقب امام رضا علیہ السلام کو ملا ہے کہ آپ کا علم اس بلندی پر، اور آپ کو اس کو پھیلانے کا اتنا خوبصورت یونیک جو ہے وہ راستہ اور طریقہ ملا تھا. آئیے عالم آل محمد جن کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے 382 اصحاب اینڈ اسٹوڈنٹس تھے، جیسے امام جواد علیہ السلام کے 113 اصحاب اور اسٹوڈنٹ تھے. ہر امام کے اپنے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ 3 شاگرد ہیں، ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب بتائی گئی ہے. اور آپ کے خط، آپ کے لیٹرز، آپ کے سینگز بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. آئیے آج تبرکاً ہم ایک امام کی خوبصورت حکمت، وزڈم، نصیحت، حدیث سے اپنے وجود کو منور کرتے ہیں، اور امام سے اس حدیث کے بدلے میں زیارت مانگیں گے. امام سے کہیں گے مولا ہمیں عیدی چاہیے، اور عیدی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہترین سواروں میں سے بنے اور آپ کے پاس آئیں. امام اتنی خوبصورت ایک حدیث سنا رہے ہیں، مجھے بہت پیارا لگا، جس میں امام فرماتے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ 3 صفات نہ پائی جائے. لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ 3 خصال. 3 صفات ہوں گی تو مومن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 1 سنت من ربہ، سنت من نبیہ، سنت من ولیہ. اما السنت من ربہ فکتمان السر، اما سنت من نبیہ فمدارات الناس، واما سنت من ولیہ فالصبر فی البأساء والضراء. کتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ یہی 3 ہمارے پاس ہے نا. اللہ کے بعد نبوت ہے، اور پھر امامت ہے، وہی نبوت کا سلسلہ جو جاری ہوتا ہے. تو ان تینوں سے آپ نے ایک پیاری پیاری سی خوشبو اپنے اندر لے کر رکھنا ہے، تو آپ کا ایمان کمپلیٹ ہوگا. کیونکہ اللہ پر ایمان ہے تو وہ عمل میں نظر آئے، نبی سے پیار ہے تو وہ آپ کے کردار میں اس کی خوشبو نظر آئے، اور ولی خدا امام پر یقین ہے تو ان کی سیرت کی ایک جھلک جو ہے وہ سب مشاہدہ کر سکیں. یہ امام کہنا چاہ رہے ہیں. ایمان اسی وقت ایمان ہوگا. جیسے میں کہوں میں ہر روز جم جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے جم بہت پسند ہے، تو آپ مجھ سے کہیں گی کہ کون سے جم جاتی ہو، کون سے ایکسرسائزز کرتی ہو، کتنے پش اپ کر سکتی ہو، کتنا ویٹ اٹھاتی ہو، وٹ ایور. تو میں یہ سارے جواب دوں گی. نشانی ہے کہ ہاں میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ جم جانا چاہیے فار ایگزامپل. یا آپ جب کچھ کہتے ہو تو اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے. تو نشانی کیا ہے ایمان کی؟ تو امام نے فرمایا ہے کہ 3 نشانیاں ہیں. اما سنت من ربہ فکتمان السر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک سنت ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے اپنے اندر. بائی دا وے وی آر ہیئر ان دس ورلڈ ٹو مرر divine, beautiful attributes and qualities of Allah tabaraka wa ta'ala. ہمارا مشن ہی یہی ہے. Can you believe it? Mission is so high, بہت بلند و بالا.
سو سنت من ربہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرح ستار بنیں، اللہ کی طرح کتمان سر کریں، جس طرح اللہ بہت سی ہماری برائیوں کو چھپا رہا ہے یا ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے اور اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے. ہم جس کہتے ہیں یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، وہ ہائڈ کرتا ہے برائیوں کو، ہائی لائٹ کرتا ہے اچھائیوں کو. تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ صفت ہو. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت صفت ہے. اچھا یہ کیسے آئے گی؟ اٹس ایزی ٹو لسن بٹ وی ہیو ٹو سٹ اینڈ لٹرلی ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میں کیوں کسی کی کوئی بات کسی کو بتاتی ہوں. یعنی جو تھوڑی سی ہم غیبت کرتے ہیں، سچی بات میں کیوں بتاتی ہوں؟ یقیناً میرے اندر کوئی احساس کمتری ہے. میں جہاں جو وائٹمنز مجھے چاہیے وہ سارے وائٹمنز مجھے نہیں مل رہے. کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے، کوئی چیز کم ہوتی ہے تو کوئی ریاکشن نظر آتا ہے. تو میں اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں کہ بیہائنڈ دا سین روٹ، اصل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاز کہاں سے کر رہا ہے، روٹ کیا ہے، عوامل کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں. وائی آئی ایم کیپ کمیٹنگ سنز. میں اتنی مجھے ایڈکشن کہاں سے ہو گئی ہے گناہ کی کہ میں اتنے مزے سے گناہ کرتی چلی جاتی ہوں. سو اس میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں میں کسی تھرڈ پرسن پر زوم کرتی ہوں، وہ بھی میرا زوم نیگیٹو پوائنٹ پر ہوتا ہے. اس پھر نیگیٹیوٹی کے بارے میں پہلے سوچتی ہوں، سوچنے کے بعد اس کو بتاتی ہوں. Why? Yeah, what's wrong with me? This is really important, really important. Everyone has their own, journey and battlefield and that zone of challenges. So ہر کوئی سوچے کہ مجھے اس بندے سے کیا مشکل ہے، اس بندے سے کیا مشکل ہے. میں بندوں کے بارے میں سوچتی زیادہ کیوں، مجھے حساب کتاب کیوں لیتی ہوں؟ مجھے اللہ نے تو نہیں کہا ان کا حساب کتاب لو، اللہ ہے نا. ٹھیک ہے، سو دیر سو مچ ٹو ریفلیکٹ. انشاءاللہ اف یو ہیو کویشچنس یو کین آسک می. انشاءاللہ ویل کیپ ان ٹچ انشاءاللہ. اور نمبر 2 جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے سنتم من نبی یہی رسول اللہ رحمت للعالمین. سے بھی کچھ لو، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان سے بھی. ان سے کیا لیں؟ کہا ان سے لو. اچھا میں اس پہ بڑا حیران ہوتی ہوں کہ نبی کی تو ہر دن ایک سیرت، ہر عمل اتنا خوبصورت، اتنی پیاری سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن جس کو اڈاپٹ کیا، نکالا، سلیکٹ کیا ہے امام نے ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ رویہ. اگین کین یو بلیو اٹ؟ جس طرح سے آپ کو کبھی کبھی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کو لوگوں کی برائی کو اندیکھی کرنا ہوتا ہے، دیکھی اندیکھی ان سین کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سوئچ آف کرنا ہوتا ہے. ہر چیز ہر وقت constantly complain, constantly I don't know, noticing each and everything. That is not a Nabawi lifestyle. So if we are from Ummat Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, so ہمیں اس سیرت کو لینا ہوگا جو مدارات الناس ہے، لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا. وہ کیسے مدارا کرنا ہے؟ مثلا نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی زخم لگتا ہے، کٹ لگتا ہے، تو آپ کو درد ہوتا ہے نا، درد تو ہے بہت، ٹھیک ہے، تو پوری باڈی میں ایک کٹ کبھی کبھی لگ جاتا ہے. تو پوری سوسائٹی میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو زخم لگا رہا ہوتا ہے، کٹ لگا رہا ہوتا ہے. تو وہ کٹ لگتا ہے، درد ہوتا ہے. وی نیور سے کہ اگر آپ نے یہ توسل کیا تو آپ کو درد ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے، درد ہوگا، کٹ لگے گا، لیکن وہ درد قابل برداشت ہو جائے گا. صحیح، کیسے؟ جیسے ایون جسمانی طور پر بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اف یو آر پازیٹیو یا یور مائنڈ سیٹ کین ہیل یور فزیکل ڈیزیز ٹو. آپ کا امیون سسٹم آپ کی سوچ سے بنتا ہے، تو آپ کی سوچ جیسی ہوگی ویسا امیون سسٹم ہوگا. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو
کٹ لگ گیا، جو سوسائٹی آپ کو درد دے رہی ہے اور زخم دے رہی ہے، اب آپ چیخو، اب آپ فوراً بدلہ لو، اب آپ جو ہے وہ جو بھی کچھ کرو، تو کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ وہ درد کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ چیخنے چلانے سے بلکہ وہ درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کہا ہے؟ مدارا کرو، اگنور کرو گے، ڈائیورٹ کرے اپنے آپ کو، تو وہ جلدی سے وقت بھی گزر جائے گا، اس نے جتنا ٹائم لینا ہوگا وہ ٹائم لے لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، وہ جو بھی اس کے اثرات وہ تھوڑے بہت تو ہوں گے، دنیا ہے، دنیا ہے۔ سو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اور تیسری سنت جو ہم نے ولی اللہ سے لینی ہے، اما سنت من ولیہ فالصبر فی البأساء والضراء، وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور وہ صفت سٹیبل رہنا۔ کیسے سٹیبل رہنا؟ اس طرح سے سٹیبل رہنا کہ زندگی میں بأساء بھی ہے، ضراء بھی ہے، بأساء مشکلات، ضراء آسانیاں۔ سو یہ دنیا یہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن، تو اس میں آپ نے دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو بالکل بیلنس رکھنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں کہ میں اپنا جو میرے جو ویلیوز ہے اس کو میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اس کے لیے کیا ٹپ ہے؟ I love سورہ حدید that آیت which says that مومن وہ ہوتا ہے جو خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، بہت زیادہ خوش ہو کر اپنی ویلیوز کو نہیں بھولتا، اور غم میں بھی اتنا غمگین نہیں ہوتا کہ بالکل ہی نا امید ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، بہت اچھی فیملی سے، ان کا مثلاً شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، کارڈ چھپ گئے، ساری بکنگز ہو گئی، سب کو بتا دیا، سب کچھ ہو گیا۔ اچانک مثلاً ایک طرف نے کہا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہوگی، نہیں منع کر دیا، دونوں لڑکا لڑکی میں سے ایک نے، شادی نہیں ہوئی۔ اب میں نے دیکھا کہ شادی والوں کی فیملی اتنی اسٹرانگ تھی ایمان میں کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دس از اے پارٹ آف لائف، خطا ہو گئی، کسی نے غلطی کی ہے، تبھی یہ دن آیا۔ اور بہت سے لوگ ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ ڈسٹرب ان دیٹ سینس کہ اتنا ٹائم رکھا گیا اور جو بھی ہوتا ہے ٹائم لیا گیا، چیزیں خرچ ہوئیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ کوئی قیامت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور کسی نے آپ کے ہاتھ پاؤں تو نہیں یعنی اس طرح سے کاٹے نا، بس ٹھیک ہے، دکھ دیا ہے، غلطی ہوئی ہے، کسی سے ہوئی ہے۔ سو دا وے دے آر ڈیلنگ اٹ، آئی ریئلی لائک اٹ۔ اسے کہتے ہیں واو، اسے کہتے ہیں اسٹیبل ہونا، اسے کہتے ہیں سنت من ولی ہی۔ ورنہ عام سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پہاڑ سا گر جاتا ہے، اسپیشلی جب ایک طرف سے منع ہوتا ہے تو دوسری طرف پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے اگر میں چاہ رہی ہوں آپ سے شادی کرنا اور آپ شروع میں ہاں کہیں اور پھر ایک دم سے آپ ریجیکٹ کریں تو میرا کتنا دل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس اسپاؤز میں سے دونوں کے ساتھ بہت بہت ظلم ہوتا ہے، سو وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے۔ لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے، دکھ ہوا، لیکن انہوں نے اس کو ہیل کر لیا آرام سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لباس صبر پہنا ہوا تھا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کو پسند ہے۔ امام رضا کہہ رہے اس طرح سے اپنے آپ کو بناؤ، یہ وہ مقام ہے۔ اور امام رضا کی اتنی فضیلت، آپ کے احادیث اور آپ کے کرم کہ ان ایام کو ایام کرامت کہا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے تھے کہ پہلے بی بی معصومہ قم کی رحلت ہوئی اور پھر آپ کی شہادت ہوئی نا، تو آپ ہمیشہ کہتے تھے جاؤ میری بہن کے پاس، جاؤ میری بہن کے پاس، وہاں جنت ملے گی، وہاں شفاعت ملے گی، وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے، درجہ بلند کرنا ہے، تو وہ کام میری بہن کر سکتی ہے۔ ایسے امام دیکھیں، یہ فیمنزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گو امام is keep referring people to قوم، ماشاء اللہ، اس سے کہتے ہیں صحیح معنی میں نبوی فیمنزم، چیمپئن آف فیمنزم، کہ آپ دیکھیں چار اماموں نے انتظار کیا ہے،
چار امام انتظار کرے تھے معصوم قوم سلام اللہ علیہ کب آ رہی ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے امام کاظم کی ولادت سے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ میری ایک پوتی آنے والی ہے جس کا نام فاطمہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کیا ہے جو ظاہراً حالات کی وجہ سے ماں بھی نہیں بن سکی، لیکن رتبہ کتنا بلند ہے، تو انسانیت یہ کتنا اہم ہے۔ تو میں دعا کرنا چاہوں گی انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس کرامت کے مہینے میں، یہ پورا مہینہ رضوی مہینہ ہے، معصومی مہینہ ہے، خوب توسل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت سیدی و مولائی علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا حجۃ اللہ وابن حجتہ، السلام علیک یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق
بحق إلا باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله بولايتك. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، ووفقنا الله لزيارتك يا مولاي. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.